وزڈم جو ہے وہ مینیپولیٹ کی جا سکتی ہے، لیکن انٹیلیجنس یا چلاکیاں مینیپولیٹ نہیں کی جا سکتی، ان کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے. یعنی جو چلاکیاں یا چتر چلاکیاں یا جو انٹیلیجنس ہے یہ جو پیدائش کے ٹائم پہ ہوتی ہے، اس کو بڑھایا نہیں جا سکتا، اس کو کم نہیں کیا جا سکتا. پر وزڈم کو آپ کسی بھی ٹائم پہ، زندگی کے کسی بھی ٹائم پر وزڈم کے اوپر فوکس کر لیں تو آپ اس کو ڈیفینیٹلی بڑھا سکتے ہیں. ایک طریقہ وزڈم کے اوپر فوکس کرنے کا اسکول جانے کا ہے، کالج جانے کا ہے، یونیورسٹی جانے کا ہے. پھر اگر آپ وزڈم کو فرض کریں بڑھانا چاہتے ہیں تو بے شمار طریقے ہیں. آپ ٹی وی دیکھیں تو آپ کی وزڈم بڑھے گی، آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو آپ کی وزڈم بڑھے گی. اگر آپ ہائی کورٹ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں کیس سننے کہ جج کیا کر رہا ہے اور مدعی کیا کر رہا ہے اور مدعا علیہ کیا کر رہا ہے اور وہ کس طرح جلدی جلدی کیس نپٹا رہے ہوتے ہیں، کسی ایک دن میں کم از کم 30 کیس نپٹا دیتے ہیں ہائی کورٹ میں، اور آپ سن کے حیران رہتے ہیں کہ یہ بات کیا ہے. اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیس کیا تھا جس کا فیصلہ ہوا ہے تو آپ باہر جا کے کچھ پیسے جمع کرا کے تو اس کی فائل جس پہ جج، مدعی کا بیان، مدعا علیہ کا صفائی، یہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے، تو آپ 100-200 روپے دے کے فوٹو کاپی کروا کے، وہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے جو عدالت کے اندر کیس ہوتا ہے، اس میں کوئی سیکریسی نہیں ہوتی، کانفیڈینشیلٹی نہیں ہوتی. آپ کے علم میں یہ چیز کہ عدالت میں کوئی سیکریسی، کوئی کانفیڈینشیلٹی کی گارنٹی نہیں ہوتی، کوئی سیکریسی نہیں. آپ جا کے تو دیکھیں جو ڈاکومنٹس ہیں، جو پبلک ڈاکومنٹس ہیں جو کہ سرکار کے کھاتے میں جمع ہوتی ہے، تو کوئی بندہ نارمل فیس دے کے، نامینل سی فیس دے کے تو وہ نکلوا سکتا ہے. تو آپ جا کے بیٹھے ہیں، کوئی کیس آپ کو بڑا فیسینیٹ کرتا ہے، کوئی مدعی آئی ہے، مدعا علیہ آیا ہے، تو جج نے دونوں کی تھوڑی تھوڑی وکیلوں کی بات سنی ہے، پیچھے کیس چل رہا تھا تو اس نے فیصلہ کر دیا، دیکھا یہ ہے فیصلہ. تو جو فیصلہ ہو گیا تو آپ جیسے پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ ہوا تھا کہ ایک چچا نے اپنی بھتیجی سے 17 سال کی عمر میں کوئی پراپرٹی خریدی تھی، اور وہ بعد میں لڑکی جب بڑی ہو گئی تو اس نے کہا کہ نہیں، میں انڈر ایج تھی، مجھے سمجھ نہیں تھی کہ پراپرٹی بیچنی ہے کہ نہیں بیچنی، تو میں نے بیچ دی، تو یہ غلط انہوں نے مجھ سے ہتھیا لی ہے. تو کیس سول سے، سیشن سے، ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ میں گیا، اور پھر وہاں انہوں نے اس کا فیصلہ کیا کہ ہاں وہ لڑکی ٹھیک کہہ رہی ہے. ٹھیک، تو نارملی اس نے 17 سال کی عمر میں سائن کر کے پیسے وصول کر کے پراپرٹی بیچ دی، 23 سال کے بعد اتنے ہی پیسے واپس کر کے پراپرٹی واپس لے لی. تو اگر آپ چاہیں تو اس کیس کو نکال کے تو پڑھ سکتے ہیں کہ ان کے خاندان میں کیا چل رہا تھا، آپ وچار کر سکتے ہیں کس نے کے ساتھ لابنگ کی ہوگی، کس نے کس کو سکھایا ہوگا، اور کس طرح اس چچے نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا ہوگا کیونکہ وہ ایم این اے تھا یا سیاسی اثر و رسوخ رکھتا تھا. تو اگر آپ وزڈم سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر خالی یونیورسٹی واحد جگہ نہیں ہے، پھر آپ کورٹ کچہری میں بھی جا سکتے. آپ جا کے تو اپنے علاقے کے تھانے میں 2 گھنٹے گزار لیں تو آپ کو ساری وزڈم آ جائے گی، تھانے میں کیا ہو رہا ہے، تھانے میں کس طرح سگے بھائی آ رہے ہیں کہ ہمارا 3 مرلے کا گھر ہے اور ہم 3 سال سے لڑ رہے ہیں، ہمیں مارو. ایسی باتیں چل رہی ہوتی ہیں تھانے میں. کوئی میاں بیوی آ جاتے ہیں تھانے میں، بھی شکایت لے کے آ جاتی ہے، پھر وہ میاں کو پکڑ لاتے ہیں. کوئی اس طرح گھریلو معاملات بھی ہوتے ہیں، پھر اور چھوٹے چھوٹے کیس ہوتے ہیں جو کہ وزڈم آپ کو دے سکتے ہیں. اگر آپ نے اور وزڈم سیکھنی ہو تو کوٹ لکھپت جیل چلے جائیں اور ان کو کہیں کہ جی میں جا کے تو اندر ذرا ماحول دیکھنا چاہتا ہوں. وہ کہیں جاؤ اندر، پر باہر آنے کی کوئی گارنٹی نہیں. ہو ہی سکتا ہے نا، آپ سیکھ ہی سکتے ہیں بہت ساری چیزیں. اچھا سر، آپ ایئرپورٹ پہ جا کے کھڑے ہو جائیں، کیڑا جا رہا ہے، کیڑا آ رہا ہے، وہ آندیاں جاندیاں، آپ کنیڈ کالج کے باہر کھڑے ہو جائیں، کی ہو رہا ہے. ٹھیک، تو بہت وزڈم آپ سیکھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو اگر آپ نے وزڈم سیکھنی ہے تو آپ آٹو بایوگرافیز پڑھ سکتے ہیں. بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ نشے کے مریضوں نے لکھی ہوئی ہیں کہ انہوں نے نشہ کیسے چھوڑا، ہزاروں. انہوں نے بڑے سنجیدگی سے پروفیسر بن کے لکھی، پھر یہ ہویا، پھر وہ ہویا، پھر وہ
جب بندہ کتاب لکھتا ہے تو وہ اپنا کلیجہ نکال کے اس میں رکھ دیتا ہے. تو بے شمار ایسی کتابیں ہیں.